Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session, we will be discussing the topic audit. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے اکاؤنٹس کے متعلق بات کی تھی. تو آپ سیکوینس دیکھیں کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 جو ہے وہ پہلے اکاؤنٹس کے متعلق بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ریلیونٹ سیکشنز لے کے آتا ہے وہ آڈٹ کے لے کے آتا ہے. بات یہ ہے کہ دونوں میں ریلیشن شپ ہے. وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ وہ ریلیشن شپ یہ ہے کہ دیکھیں آڈٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اکاؤنٹس نہ. تو آڈٹ کا فینومینا جو ہے دیٹ پری سپوزز ایگزسٹنس آف اکاؤنٹس. اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری کمپنی کی ہے، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی ہے، کمپنی کے ڈائریکٹرز کی ہے، اور اگر زیادہ پریسائسلی ہم بات کریں تو یہ ذمہ داری چیف اکاؤنٹنٹ کی ہے. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ کمپنی جو ہے یہ مینز آف کوآپریشن ہے. اس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک بینر تلے اور اپنا سرمایہ، اپنی اسکل اور اپنی دوسری قابلیتیں جو ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں اور ایک خاص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. کمپنی یا تو پروڈکٹس کو پروڈیوس کرے گی یا سروسز کو پروڈیوس کرے گی. اگر آپ کو یاد ہو کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں کمپنی ان کو شیئرز الاٹ کر دیتی اور اس کے اگینسٹ ان سے پیسے لے لیتی ہے. جو پیسہ ملتا ہے وہ شیئر کیپٹل کہلاتا. کمپنی اٹس اے ونڈرفل فینومینا. کمپنی انڈیویجولس کی سیونگز کو ایک بینر تلے لاتی ہے اور ان سیونگز کو کیپٹل میں کنورٹ کر دیتی. کمپنی کا کسی نے ڈائریکٹر بننا ہے، چیف ایگزیکٹو بننا ہے تو نیچرلی اس کے پاس کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ووٹنگ شیئرز ہوں تو پھر ہی کوئی ڈائریکٹر بن سکتا ہے نا جی. تو دیکھیں جو لوگ تو ڈائریکٹرز بن گئے، جو شیئر ہولڈر ڈائریکٹرز بن گئے، ان کے تو سامنے سارے افیئرز ہیں کمپنی کے. کمپنی کو کتنا پیسہ آ رہا ہے، کمپنی کہاں پہ اسے خرچ کر رہی ہے، کمپنی کی ٹرو اینڈ فیئر اسٹیٹ آف افیئرز آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ کیا ہے، وہ ان کے لیے تو بالکل سامنے. لیکن وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے صرف انویسٹمنٹ کر دی اور جنہوں نے صرف میٹنگز میں آنا ہے اور میٹنگز میں جو بھی ریزولوشنز ہیں ان کے اوپر ڈیلیبریشن کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ اس ریزولوشن کو پاس کریں یا نہ کریں. آپ کو پتا ہے آڈیٹر کون ہے ان کا؟ آڈیٹر اصل میں ان کا کسٹوڈین آف انٹرسٹ ہے. آڈیٹر ریپرزینٹیٹو ہے شیئر ہولڈرز کا، اور آڈیٹر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیک رکھے، کنٹرول رکھے آن کمپنیز اکاؤنٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس. نارملی جو آڈیٹر آف کمپنی ہوتا ہے، پبلک لسٹڈ کمپنی کا جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. یہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ چارٹرڈ کا جو لفظ لگ گیا، یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کیا طاقت رکھتا ہے، یہ کیا پاور رکھتا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفی. دیکھیں چارٹرڈ کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے اس سے مراد ہوتا ہے بیکڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان. تو ایک ایسا اکاؤنٹنٹ جو کہ پبلک اکاؤنٹنٹ ہے اور جو کہ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. گورنمنٹ آف پاکستان جس کو ریکگنائز کرتی کہ یہ کیپٹل مارکیٹ میں شیئر ہولڈرز کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ انٹرسٹ کو واچ کرے گا، اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہا جاتا ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا چیف اکاؤنٹنٹ کا کام اور ان اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام. Audit is an official examination of books of accounts.
جب آپ ایگزامینیشن کا لفظ استعمال کریں گے اور آپ ایگزامینیشن بکس آف اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی ایکسپینڈیچرس ہیں، جو بھی ایسٹس ہیں، جو بھی لائبلٹیز ہیں، وٹ ایور از ریلیٹڈ ود کمپنی ان اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی، کیا وہ جینون ہے؟ جینون سے مراد ہے کہ کیا ان میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں، کسی سپوزیشن پر بیسڈ ایکسپینس تو نہیں کلیم کیا گیا. تو ٹرو اینڈ فیئر پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا اکاؤنٹس کو، اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنا آڈیٹر کا کام ہے. اور آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شروع میں جب کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے دیٹ از ان دا ہینڈز آف دا سبسکرائبرس. لیٹر دیٹ از ٹرانسفر ٹو دا شیئر ہولڈرس، اور وہ کمپنی کی اینوئل جنرل میٹنگ میں اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. میننگ دیئر بائی آڈیٹر ہیز اے پیوٹل رول ان کمپنی. آڈیٹر سے متعلقہ جو سیکشن ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں سیکشن 252 سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی ریمونریشن کیسے ہے، اس کے لیے جو اس کی اگر ریموول کرنی ہے تو وہ کیسے ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے میٹرز ہیں وہ کیا ہیں. آئیے سیکشن 252 سے سٹارٹ لیتے ہیں. سیکشن 252 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ اینڈ ریمونریشن آف آڈیٹر. اپوائنٹمنٹ سے مراد ہے تعیناتی، اور ریمونریشن سے مراد ہے اس کو کمپنسیشن آپ نے جو دینی ہے اس کی سروسز کے اگینسٹ. سب سیکشن 1 میں ریڈ کرتا ہوں. ایوری کمپنی شل ایٹ ایچ اینوئل جنرل میٹنگ اپوائنٹ این آڈیٹر اور auditors to hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the next annual general meeting. آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کمپنی میں ہونے جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آڈیٹر جو اپوائنٹ ہوگا وہ میٹنگ جو اینوئل جنرل میٹنگ ہو رہی ہوگی اس کے کنکلوژن سے اس کی ٹائم پیریڈ جو ہے اپوائنٹمنٹ کی سٹارٹ ہو جائے گی، اور جو آنے والی اینوئل جنرل میٹنگ ہے اس کی کنکلوژن تک وہ اس آفس میں رہے گا. یہ بات سیکشن 252 کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ کہہ رہا ہے. یہ جو میٹنگ کی بات ہوئی ہے جنرل میٹنگ کی، یہ اینوئل جنرل میٹنگ ہے. اس اصول کے ساتھ یہاں پر پروویزو اٹیچ ہو گیا. آپ کو پتا ہے پروویزو کیا کرتا ہے؟ پروویزو کسی اصول کے ساتھ کنڈیشن، ایکسپشن یا ایڈیشن لگا دیتا ہے. یہ تو اینوئل جنرل میٹنگ میں اپوائنٹمنٹ کی بات ہے. اس اصول کے ساتھ ایکسپشن کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پرووائڈیڈ دیٹ این آڈیٹر اور آڈیٹرز appointed in a general meeting may be removed before conclusion of the next annual general meeting through a special resolution. کہ span of time جو ہم نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ یہ annual general meeting کا جو conclusion ہو رہا ہے یہاں سے اپوائنٹمنٹ سٹارٹ ہوگی، اور نیکسٹ annual general meeting کا جو conclusion ہے وہاں تک اپوائنٹمنٹ رہے گی. یہاں پر پروویزو میں یہ بات دی جا رہی ہے کہ یہ جو آڈیٹر اپوائنٹڈ ہے اس کو کمپنی تھرو اسپیشل ریزولوشن آفس سے ریموو کر سکتی ہے بفور دا کنکلوژن آف نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے ہیں. اپوائنٹمنٹ آف اے پارٹنرشپ بائی دا فرم نیم ٹو بی دا آڈیٹرز آف اے کمپنی shall be deemed to be the appointment of all the persons who are partners in the firm at time of appointment. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کمپنی نے کسی آڈٹ فرم کو اپوائنٹ کیا ہے آڈیٹر،
اینوئل جنرل میٹنگ ہوئی, شیئر ہولڈرز نے اس میں اپوائنٹ کیا ایک فرم آف آڈیٹرز کو. تو نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ فرم آف آڈیٹرز جو ہے اس میں ایک سے زیادہ آڈیٹرز ہوتے ہیں, اور اگر اپوائنٹمنٹ بائی دا فرم نیم ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ پارٹنر جو اس فرم کا پارٹنر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایز این آڈیٹر ہوئی ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے, یہ پارٹنرشپ فرم ہے, یہ وہ پارٹنرشپ فرم نہیں ہے جو ایک عام انڈیویجل جو ہے وہ فرم بناتے ہیں انڈر دا پارٹنرشپ ایکٹ. یہ جو آڈٹ فرمز ہیں یہ اپنے لاز کے تحت ہیں, اپنے پروفیشنل لاز کے تحت ہیں, اور بیسیکلی یہ ریلیٹڈ ود ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر فرم کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آڈیٹر تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنے پارٹنرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. سب سیکشن 3, دا فرسٹ آڈیٹر or auditors of a company shall be appointed by the directors within 60 days of the date of incorporation of the company, and the auditors so appointed shall hold office until the conclusion of the first annual general meeting. Company bani, نئی incorporate ہوئی, نیچرلی اب آڈیٹر تو چاہیے. تو پہلا آڈیٹر جو ہے وہ کمپنی ڈائریکٹرز نے اپوائنٹ کرنا ہے, اور انکارپوریشن کے 60 دن کے اندر اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, اور وہ جو آفس کو ہولڈ کرے گا وہ فرسٹ اینوئل جنرل میٹنگ کے کنکلوژن تک اس آفس کو ہولڈ کرے گا. اس اصول کے ساتھ پروویزو اٹیچڈ ہے. پروویزو کیا کہتا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ دا کمپنی ان اے جنرل میٹنگ may remove any such auditor or auditors and appoint in his or their place any other person or persons who have been nominated for appointment by any member of the company and of whose nomination notice has been given to the members of the company not less than 14 days before the date of meeting. یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو آڈیٹرز اپوائنٹڈ ہیں, کمپنی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ جنرل میٹنگ وہ ان کو ریموو کر سکتی, اور ان کی جگہ پر کسی شخص کو جو آڈیٹر ہے یا آڈیٹرز کو یا فرم آف آڈیٹرز کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. If the director fails to exercise their powers under this subsection, the company in general meeting may appoint the first auditors or auditors. Company nahi bani, incorporate hui, directors are under obligation to appoint auditor within 60 days from the date of incorporation. If the directors fail to do so, then کیسے اپوائنٹمنٹ ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں دین پھر جنرل میٹنگ آف کمپنی میں اس کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے. فرسٹ آڈیٹر یا آڈیٹرز کو اپوائنٹ جنرل میٹنگ میں کیا جا سکتا ہے اگر ڈائریکٹر یا ڈائریکٹرز جو ہیں وہ فیل ہو جائیں اپوائنٹ کرنے میں. پرووائڈیڈ فردر دیٹ دا آڈیٹرز اپوائنٹڈ ان این اینوئل جنرل میٹنگ شیل ناٹ بی ریمووڈ ڈیورنگ دیئر ٹینیور except through a special resolution. ڈائریکٹرز نے آڈیٹرز اپوائنٹ کر دیے یا میٹنگز میں وہ اپوائنٹ ہو گئے تو نیچرلی وہ ایک اینوئل جنرل میٹنگ سے دوسری اینوئل جنرل میٹنگ تک اس آفس کو ہولڈ کریں گے. اگر ریموول کرنا ہے تو دیٹ از بائی اسپیشل ریزولوشن. اگر آپ اسپیشل ریزولوشن کے متعلق یاد کریں, ریکولیکٹ کریں, تو آپ کو سیکشن 2 آف دا آرڈیننس 1984 بتائے گا کہ اسپیشل ریزولوشن اس وقت پاس ہوتی ہے جب 3/4 آف دا میجورٹی ووٹس جو ہیں اس کے حق میں فیصلہ دے دیں. سب سیکشن 4 کی طرف چلتے. دا ڈائریکٹرز میں فل اینی کیجول ویکینسی ان دا آفس آف این آڈیٹر
But while any such vacancy continues, the surviving or continuing auditor or auditors, if any, may act. اگر کوئی کیجول ویکینسی کریٹ ہو گئی، کوئی آڈیٹر جو ہے دے آر ناٹ ولنگ ٹو ورک، اور اس طرح کے سرکمسٹانسز، تو ڈائریکٹرز جو ہیں دے آر امپاورڈ ٹو فل دیٹ ویکینسی. اور یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ ڈائریکٹ آڈیٹرز ہیں، جو آڈیٹرز چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اس آفس کو ہولڈ کر سکتے ہیں جب تک کہ نیا آڈیٹر جوائن نہیں کر لیتا. سب سیکشن 5، اینی آڈیٹر اپوائنٹڈ ٹو فل ان اینی کیجول ویکینسی شیل ہولڈ آفس انٹل دا کنکلوژن آف دا نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ. کیجول ویکینسی کی صورت میں جو آڈیٹر اپوائنٹ ہوگا وہ نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ کی کنکلوژن تک آڈیٹر رہے گا. ہاؤ ایور کہ میٹنگ میں 2 ماہ کا ٹائم رہ گیا یا 3 ماہ کا ٹائم رہ گیا یا 15 دن کا ٹائم رہ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایک خاص اسپین آف ٹائم کے لیے اپوائنٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ریمیننگ ٹائم ٹل دا کنکلوژن آف اینوئل جنرل میٹنگ ہے اس کے لیے اپوائنٹڈ ہے. سب سیکشن 6 از ویری امپورٹنٹ، ویئر دی فرسٹ آڈیٹرز آر ناٹ اپوائنٹڈ انڈر کلاز بی of the proviso to subsection 3 within 120 days of the date of incorporation of the company, or where at an annual general meeting no auditors are appointed, or where auditors appointed are unwilling to act as auditors of the company, or where a casual vacancy in the office of an auditor is not filled within 30 days after the occurrence of the vacancy, or where auditors are removed by the company, the commission may appoint a person to fill the vacancy. دیکھیں یہاں پر جو کمیشن ہے اس کا رول جو ہے وہ ایمرج ہو کے سامنے آیا. کہا جا رہا ہے اگر کمپنی انکارپوریٹ ہوئی ہے اور ڈائریکٹرز نے ود ان 60 days اسے اپوائنٹ نہیں کیا اور 120 دن گزر چکے ہیں، یا اینوئل جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹر یا اینوئل جنرل میٹنگ میں آڈیٹرز کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، یا اگر کیجول ویکینسی کریٹ ہوئی ہے اور ود ان سرٹن اسپین آف ٹائم آڈیٹر کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، یا یہ سچویشن ہے کہ آڈیٹرز کو اپوائنٹ تو کیا گیا بٹ دے آر انویلنگ ٹو ورک، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ کمیشن کے پاس پاور ہے کہ وہ اب آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتی ہے. سب سیکشن 7، دا کمپنی شیل ود ان 1 week of the commission's power under subsection 6 becoming exercisable give notice of that fact to the commission. یہ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ سب سیکشن 6 کو ڈسکس کیا جس میں کمیشن کو پاور مل گئی کہ وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے، تو کہا جا رہا ہے کہ جب کمپنی کو یہ پتا چلے گا کہ اب آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ صرف کمیشن کے ذریعے سے ہونا ہے، تو اس پتا چلنے کی ڈیٹ سے 7 دن کے اندر اندر کمپنی کمیشن کو بتائے گی کہ ناؤ اٹ از یور ٹرن، اٹ از یور ٹائم ٹو اپوائنٹ آڈیٹر آف کمپنی. سب سیکشن 8، the remuneration of the auditors of a company shall be fixed in the case of an auditor appointed by the directors or by the commission as the case may be, and in all other cases by the company in general meeting or in such manner as the general meeting may determine. اگر آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہے ڈائریکٹرز نے یا کمیشن نے، تو پھر ڈائریکٹر اس کی ریمونریشن کا تعین کریں گے، اگر کمیشن نے اپوائنٹ کیا ہے تو کمیشن اس کی ریمونریشن کا تعین کریں گے. اگر ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ جنرل میٹنگ میں ہوئی ہے تو پھر نیچرلی جو جنرل میٹنگ میں ڈسائڈ ہوگا وہ اس کی ریمونریشن ہوگی. سیکشن 253، provisions as to resolutions relating to appointment
and removal of auditors. یہ پروویژنس جو ہیں یہ ڈسٹنکٹ پورشن آف لا جو ہے یہ ڈیل کر رہا ہے کہ ریزولوشنز جب آئیں گی اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر یا ریموول آف آڈیٹر کے لیے. تو نیچرلی جب ایک شخص اپوائنٹ ہو گیا ہے اور کمپنی اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے تو اس کی ریموول ہو سکتی ہے. ریموول ہونی کیسے ہے اس کے متعلق یہ سیکشن جو ہے وہ ڈسکس کرے گا, اور نئی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کے متعلق کیسے ریزولوشن لانے ہیں یہ سیکشن اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. سب سیکشن 1 میں ریڈ کرتا ہوں جی. A notice shall be required for a resolution at a company's annual general meeting appointing as auditor a person other than retiring auditor. اگر آپ ریٹائرنگ آڈیٹر کے بعد ایک اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور شخص کی ایز این آڈیٹر تو کہا جا رہا ہے ایک نوٹس ریکوائر ہوگا کہ دیا جائے کمپنی کو کہ ہم ایک ریزولوشن لا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک ڈائریکٹر کو ریٹائر ایک آڈیٹر کو ریٹائر کر رہے ہیں اور نئے آڈیٹر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. سب سیکشن 2 The notice referred to in subsection 1 shall be given by a member to the company not less than 14 days before the annual general meeting, and the company shall forthwith send a copy of such notice to the retiring auditor, and shall also give notice thereof to its members not less than 7 days before the date fixed for the annual general meeting. And if the company is a listed company, shall also publish it at least in one issue each of daily newspaper in English language and a daily newspaper in Urdu language, having circulation in the province in which the stock exchange on which the company is listed is situated. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ اینوئل جنرل میٹنگ آ رہی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے وہ دوبارہ اپوائنٹ نہ ہو اور اس کی جگہ پہ نیا آڈیٹر آئے, تو نیچرلی اس کے لیے آپ ریزولوشن لے کے آئیں گے, اور اگر ریزولوشن لانا ہے تو اس کا نوٹس جو ہے وہ لازمی دینا پڑے گا. نوٹس دینا کس نے ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ممبر آف کمپنی جو ہے وہ نوٹس دے گا. نوٹس وہ کس کو دے گا؟ وہ کمپنی کو دے گا. کتنے دن پہلے اینوئل جنرل میٹنگ سے وہ نوٹس دے گا؟ بتایا جا رہا ہے کہ 14 ڈیز پہلے, اینوئل جنرل میٹنگ سے 14 ڈیز پہلے وہ نوٹس دے گا کہ جناب ہم ریزولوشن لا رہے ہیں کہ جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہیں وہ اب آفس کو ہولڈ نہیں کریں گے, ان کو دوبارہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے, نئے پیریڈ کے لیے نہیں اپوائنٹ کریں گے, بلکہ ان کی جگہ ایک نیا آڈیٹر جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو 14 ڈیز پہلے نوٹس دے دیا گیا. اب کمپنی کی ذمہ داری کیا ہے کہ کمپنی کم از کم 7 دن پہلے, اینوئل جنرل میٹنگ کے ہونے کے 7 دن پہلے اس نوٹس کو آڈیٹر کو دے جو کہ ریٹائرنگ آڈیٹر ہے, اس نوٹس کو تمام ممبرز آف کمپنی کو دے. اور اس کے علاوہ یہ بات کی جا رہی ہے اگر آپ ریزولوشن لا رہے ہیں, نوٹس دے رہے ہیں, ریلیٹنگ ہے پبلک لسٹڈ کمپنی کے, تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس نوٹس کو پبلش کریں ایک انگریزی نیوز پیپر میں اور ایک اردو نیوز پیپر میں کہ جن کی سرکولیشن ہو اس اسٹاک ایکسچینج کے دائرہ میں جس پر اس کمپنی کی جو سیکورٹیز ہے وہ لسٹڈ ہے. سب سیکشن 3 where notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto a representation in writing to the company not exceeding a reasonable length and requests its communication to the members of the company shall
unless the representation is received by it too late for it to do so. In any notice of the resolution given to the members of the company, state the fact of the representation having been made and send a copy of the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent, whether before or after receipt of the representation by the company. یہاں پر سچویشن ایک بتائی جا رہی کہ ریٹائرنگ آڈیٹر جو ہے، آپ اس کو نیکسٹ ٹرم کے لیے آڈیٹر نہیں لینا چاہتے، آپ نے ایک ریزولوشن لانے کا اہتمام کیا ہے، ممبر نے نوٹس دے دیا ہے ریزولوشن کا، اور وہ نوٹس آڈیٹر کو بھی چلا گیا ہے، ممبرس کو بھی چلا گیا. اب دیکھیں ریزولوشن لائی جا رہی ہے ریٹائرنگ آڈیٹر کے اگینسٹ، تو نیچرلی اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کا حق ہے، وہ بھی اپنی صفائی میں ریپرزینٹیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ جناب یہ میری جو ریپرزینٹیشن ہے اور میرے جو پوائنٹس ہیں، میری جو سبمیشنز ہیں اس پر بھی غور و خوض کیا جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ نوٹس دے دیا ہے تو ریپرزینٹیشن کی کاپی وہ کس کو دے گا؟ کمپنی کو دے گا. اور وہ ریپرزینٹیشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ریزنیبل لینتھ کی ہونی چاہیے، وہ اتنی بڑی نہ ہو کہ اس کو ڈسکس کرنا ہی مشکل ہو جائے، وہ مختصر ہو، پریسائز ہو اور کنسائز ہو. تو کمپنی کیا کرے گی؟ کمپنی اس ریپرزینٹیشن کے ملنے کے بعد اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ممبرس کو کرے گی تاکہ دونوں سائڈ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے ہو جائے. اینڈ ایف اے کاپی آف دا ریپرزینٹیشن از ناٹ سینٹ ایز aforesaid because it was received too late or because of the company's default, the auditor may, without prejudice to his right to be heard in person, require that the representation shall be read out at the meeting. Auditor یہ ریکوائر کر سکتا ہے کمپنی سے کہ جو میری ریپرزینٹیشن ہے اس کو کمپنی کی اینوئل جنرل میٹنگ میں ممبرز کے سامنے ریڈ آؤٹ کیا جائے. اب یہ جو وہ ریکوائر کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو ریکوائر کرنا ہے، اٹ از ناٹ افیکٹنگ ہز رائٹ ٹو بی ہرڈ ان پرسن ان دا میٹنگ. یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کے لیے جو فریزیولوجی یہاں پہ استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے وداؤٹ پریجوڈس ہز رائٹ ٹو بی ہرڈ ان پرسن. جب وداؤٹ پریجوڈس کا لفظ لگتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جناب یہ کہ میرا رائٹ کہ مجھے ان پرسن سنا جائے یہ بھی وہیں کا وہیں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیٹر کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ کمپنی کو ریکوائر کرے کہ جناب ریپرزینٹیشن کو کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے ریڈ آؤٹ کیا جائے ان دا میٹنگ. اس کے ساتھ جو پروویزو اٹیچ کیا گیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اس پروویزو کو. پرووائڈیڈ دیٹ اٹ شیل ناٹ بی نیسسری ٹو سینڈ آؤٹ اور ٹو ریڈ آؤٹ the representation at the meeting if on the application either of the company or of any other person who claims to be aggrieved, the registrar is satisfied that the rights conferred by this sections are being abused to secure needless publicity for defamatory matter, and the registrar may order the company's costs on application under this section to be paid in whole or in part by the auditor, notwithstanding that he is not a party to the application. اس میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. سم ٹائم سچویشن یہ رائز ہو جاتی ہے کہ آڈیٹر جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ریپرزینٹیشن کر رہا ہے. Auditor is at fault and auditor wants to create fuss. جب وہ فس کریٹ کر رہا ہے تو نیچرلی کوئی نہ کوئی اگریوڈ لوگ ہوں گے کہ جنہیں خدشہ ہوگا کہ آڈیٹر کے اس ایکٹ کی وجہ سے کمپنی ڈیفیم ہو جائے گی یا
جو ایگریڈ شخص ہے, جو ایکسپیکٹڈ ایگریڈ شخص ہے, وہ ڈیفیم ہو جائے, تو اس صورتحال میں کمپنی یا وہ شخص جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں اگریوڈ ہوں, وہ رجسٹرار کو ایک ریکویسٹ فائل کر سکتا ہے اور رجسٹرار کو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ریپرزینٹیشن یہ دینا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر رجسٹرار سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی ریپرزینٹیشن میں ہے, جو کچھ بھی آڈیٹر, جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے وہ کرنا چاہتا ہے, دیٹ از اگینسٹ دا کمپنی, دیٹ از اگینسٹ دا اگریوڈ پارٹی, تو وہ رجسٹرار جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے کہ یہ جو ریپرزینٹیشن ہے اس کا نوٹس جو ہے وہ نہ تو ممبرس کو بھیجا جائے اور نہ اس کو ریڈ آؤٹ کیا جائے. سب سیکشن 4, سب سیکشن 3 of this section shall apply to a resolution to remove the first auditor by virtue of subsection 3 of section 252 as it applies in relation to a resolution that a retiring auditor shall not be reappointed. یہ جو اوپر بات کی جا رہی ہے یہ بالکل جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے ان آڈیٹرز کے اوپر بھی کہ جن کو کمپنی جب انکارپوریٹ ہوئی نا جی, اس وقت ڈائریکٹرز نے اپوائنٹ کیا تھا. سب سیکشن 5, ایوری کمپنی شیل ود ان 14 days from the date of any appointment of an auditor send to the registrar intimation thereof together with the consent in writing of the auditor concerned. ہر کمپنی کے اوپر یہ ذمہ داری لگا دی گئی, ہر کمپنی کو انڈر آبلیگیشن کر دیا گیا کہ جب بھی آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کے 14 days کے اندر رجسٹرار کو انٹیمیٹ کرے گی کہ جناب یہ جو ہے یہ ہمارا نیا آڈیٹر ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ آڈیٹر کا کانسنٹ لینا نہ بھولنا, اور جب آڈیٹر کو اپوائنٹ کر دیا اس کی انٹیمیشن آپ کر رہے ہو رجسٹرار کو, تو ساتھ ایک کاپی بھی بھیج دو جس میں لکھا ہو, جس میں مینشن ہو کہ آڈیٹر جو ہے اس نے کانسنٹ دے دیا, تو اس کا کانسنٹ ٹو ایکٹ ایز آڈیٹر جو ہے اس کی کاپی جو ہے وہ بھی بھیجنا رجسٹرار کو ضروری ہے. سب سیکشن 6 کی طرف چلتے ہیں جی. ایوری کمپنی شیل ود ان 14 days from the date of retirement, removal, or otherwise ceasing to hold office of an auditor, send intimation thereof to the registrar. سب سیکشن 6 جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی آڈیٹر جو ہے اس کو ریموو کر دیے, یا کوئی ڈائریکٹ آڈیٹر جو ہے اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے, یا وہ سیز ٹو ہولڈ آفس کر گیا ہے, تو اس کے 14 days کے اندر آپ رجسٹرار کو انٹیمیٹ کر دیں کہ یہ جو آڈیٹر ہے ہی ہیز بین ریمووڈ, اور ہی ہیز بین ریٹائرڈ, اور ہی ہیز سیز ٹو ہولڈ آفس. سیکشن 254, کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف آڈیٹرس. یہ کوالیفیکیشن کیا چیز؟ کوالیفائی کرنا, کیپیسٹی ٹو ڈو سم تھنگ. اب کیپیسٹی ٹو ڈو سم تھنگ کے ساتھ جب آپ لیگل کیپیسٹی ٹو ڈو سم تھنگ لگا لیتے ہیں تو یہ کوالیفیکیشن بن جاتی. اگر لیگل کیپیسٹی ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن. تو نیچرلی یہاں پر سیکشن 254 میں جو بات ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف آڈیٹرس. کون سے آڈیٹرز ہیں جو کوالیفائڈ ٹو بی اپوائنٹڈ ایز آڈیٹر آف اے کمپنی, اور کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈسکوالیفائڈ ٹو بیکم آڈیٹر آف کمپنی ہیں. سب سیکشن 1, a person shall not be qualified for appointment as auditor of, in the case of a public company or private company which is subsidiary of a public company, unless he is a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Ordinance
1961. یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ایک جو پبلک کمپنی ہے اس کا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے آڈیٹر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص اس کا آڈیٹر نہیں ہے. دوسری سچویشن یہاں پہ یہ بتائی جا رہی کہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو کہ سبسڈری ہے ایک پبلک کمپنی کی، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پبلک لسٹڈ کمپنی کی جو سبسڈری ہے جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کا بھی آڈیٹر جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وہاں پہ انہوں نے سورس بتایا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہ جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961 میں. In the case of a private company having paid up capital of 3 million rupees or more, unless he is a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Ordinance 1961. اگر ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور اس کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ 3 ملینز ہے یا اس سے ایکسیڈ کر گیا ہے، تو اس کا آڈیٹر جو ہے وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہو سکتا ہے اور کسی بھی شخص کو اس کا آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. سب سیکشن 2 آف سیکشن 254 a firm whereof all the partners practicing in Pakistan are chartered accountants may be appointed by its firm name as auditors of a company referred to in subsection 1 and may act in its firm name. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم کے متعلق بات کی جا رہی، ایک آڈٹ فرم کے متعلق بات کی جا رہی. اگر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز ہے اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں، تو اس فرم کو بائی دا فرم نیم اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ایز این آڈیٹر آف کمپنی. سب سیکشن 3 none of the following persons shall be appointed as auditors of a company, namely a person who is or at any time during the preceding 3 years was a director, other officer or employee of the company. یہاں پہ جو لفظ آ گیا none of the following، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہ بالکل نہیں آڈیٹر اپوائنٹ ہو سکتے کسی کمپنی کے. یہاں پہ پہلی جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ پچھلے 3 سالوں میں کمپنی کا ڈائریکٹر رہا ہے، وہ اس کمپنی کا آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا ایون دو ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو یہ ایک ریسٹرکشن لگ رہی ہے. دوسرا کون شخص نہیں ہو سکتا جی آڈیٹر؟ اے پرسن ہو از اے پارٹنر آف اور ان دا امپلائمنٹ آف اے ڈائریکٹر، آفیسر اور امپلائی آف دا کمپنی. کہہ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کمپنی ہے اس کے ڈائریکٹر کا پارٹنر ہے یا ڈائریکٹر کا وہ امپلائی ہے، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ کسی اس کمپنی کا آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. دا اسپاؤز آف اے ڈائریکٹر آف دا کمپنی. اسپاؤز ہم کسے کہتے ہیں؟ بیٹر ہاف. اگر ہسبینڈ ہے تو وائف اس کا اسپاؤز ہے، اگر وائف ہے تو ہسبینڈ اس کا اسپاؤز ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک ڈائریکٹر ہے اور اس کا اسپاؤز جو ہے وہ آڈیٹر بننا چاہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اے پرسن ہو از انڈیٹڈ ٹو دا کمپنی. انڈیٹڈ سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر ایک ایسا شخص جس نے کمپنی کے پیسے دینے ہیں، وہ کمپنی کا مقروض ہے، وہ کمپنی کے قرض کے تلے ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص بھی کمپنی کا آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. اب باڈی کارپوریٹ. باڈی کارپوریٹ کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہی ہے، ہم نے سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 میں پڑھی تھی. تو یاد رکھیے گا کہ باڈی کارپوریٹ بھی آڈیٹر آف اے کمپنی اپوائنٹ نہیں ہو سکتی. A person, if
after his appointment, an auditor becomes subject to any of the disqualifications specified in this section, he shall be deemed to have vacated his office as auditor with effect from the date on which he becomes so disqualified. اگر کوئی شخص آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا اور بعد میں کوئی ایسے ایونٹس ڈیولپ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا آفس جو ہے اس کے ڈسکوالیفائی ہونے کے وقت پر ہی اسٹینڈ ویکیٹڈ ہوگا. A person who not being qualified to be an auditor of a company or being or having become subject to any disqualification to act as such acts as auditor of a company shall be liable to a fine which may extend to 25,000 rupees. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ ڈسکوالیفائڈ ٹو بیکم آڈیٹر ہے، اگر وہ ایکٹ کرتا ہے آڈیٹر آف دا کمپنی کے طور پر تو اس کو سزا ہو سکتی ہے جو کہ 25,000 روپے ہو سکتی ہے. دی اپوائنٹمنٹ ایز آڈیٹر آف اے کمپنی آف این انکوالیفائڈ پرسن اور آف اے پرسن ہو از سبجیکٹ ٹو اینی ڈسکوالیفیکیشن ٹو ایکٹ ایز سچ shall be void, and where such an appointment is made by the company, the commission may appoint a qualified person in place of the auditor appointed by the company. اگر کمپنی نے کسی ایسے شخص کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے جو کہ ڈسکوالیفائڈ ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ وائڈ ہوگی. وائڈ سے مراد کیا ہے کہ اس کی لیگل ویلیو زیرو ہوگی، اور اگر اس چیز کے بارے میں کمیشن کو پتا چل جاتا ہے تو کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے کسی کوالیفائڈ پرسن کو ٹو ایکٹ ایز آڈیٹر آف دی کمپنی. ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 255. سیکشن 255 آپ کو بتائے گا پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف آڈیٹرز. نیچرلی جب آپ نے آڈیٹر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اکاؤنٹس کو ویریفائی کرے گا، اکاؤنٹس کی ایکوریسی کو چیک کرے گا، تو وہ اکاؤنٹس کی ایکوریسی کو چیک نہیں کر سکتا انلیس انٹل آپ اس کو پاورز نہیں دیتے. تو پاورز آر ویری امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو effectuate the real sense of auditing in a company. Subsection 1. Every auditor of a company shall have right of access at all times to the books, papers, accounts, and vouchers of the company, whether kept at the registered office of the company or elsewhere, and shall be entitled to require from the company and the directors and other officers of the company such information and explanation as he thinks necessary for the performance of the duties of the auditor. دیکھیں کتنی زبردست پاورز دے دی گئی کمپنی کے آڈیٹر کو. یہ پاور دے دی گئی کہ وہ ایکسس کر سکتا ہے کسی بھی بکس آف اکاؤنٹس کو، کسی بھی واؤچر کو، کسی بھی رجسٹر کو، کسی بھی پیپر کو، کسی بھی الیکٹرانکلی سیوڈ ڈیٹا کو. اور یہاں پر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہر جو آفیسر آف دا کمپنی ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے آڈیٹنگ کے ریفرنس میں جو بھی اسے انفارمیشن درکار ہے. بڑی واسٹ پاورز اسے دی گئی تاکہ وہ اپنا جو پرپز آڈیٹنگ کا ہے اس کو پورا کر سکے. سب سیکشن 2. In the case of a company having branch office outside Pakistan, it shall be sufficient if the auditor is allowed access to such copies of and extracts from the books and papers of the branch as have been transmitted to the principal office of the company in Pakistan. ایک تو رجسٹرڈ آفس کے اوپر مینٹینڈ بکس آف اکاؤنٹس ہیں، وہاں پر تو ایکسس اسے مل لی گئی. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے رجسٹرڈ آفس کے علاوہ برانچ آفیسز بھی ہیں، تو برانچ آفیسز میں اب جانا تو بڑا مشکل کام ہے. اگر برانچ آفیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ آفیسز کو اپنے جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں تو آڈیٹر
کو اس پر بھی ایکسس دی جا سکتی ہے اور آڈیٹر جو ہے وہ ان کو ویریفائی کر سکتا ہے. سب سیکشن 3, the auditors shall make a report to the members of the company on the accounts and books of accounts of the company and on every balance sheet and profit and loss account or income and expenditure account and on every other document forming part of the balance sheet and profit and loss account or income and expenditure account, including notes, statements, or schedules appended thereto, which are laid before the company in general meeting during the tenure of office, and the report shall state. Auditor کا جو purpose ہے وہ true and fair view of books of accounts شیئر ہولڈرس کو دینا ہے. تو آڈیٹر شیل میک اے رپورٹ, آفیشیلی پریزنٹ کرے گا فیکٹس اینڈ فگرس کو, جس میں وہ کامنٹس کرے گا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہ, ٹریڈنگ اینڈ مینوفیکچرنگ پہ, وہ کامنٹ کرے گا ایسٹس اینڈ لائبلٹیز پہ, وہ نوٹس لکھ سکتا ہے, وہ اسٹیٹمنٹس دے سکتا ہے, اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوتھینٹیکیٹ کرے, وہاں پہ بتائے کہ یہ جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں یہ فالس ہیں, یہ شیم ہے, یہ پپٹ ہیں, یہ فریولس ہیں, یا یہ بتائے گا کہ یہ جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں یہ ٹرو اینڈ فیئر پکچر دے رہے ہیں کمپنی کے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کی. تو آپ نوٹس کریں کہ آڈیٹر جو ہے اس کے پاس واسٹ پاورز ہیں, اور اس کی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو کرنے کے لیے بھی اس کو واسٹ جو پاورز ہیں وہ دی گئی ہیں, اور اس کی رپورٹ میں کیا کیا کانٹینٹس ہو سکتے ہیں. میں نے عرض کیا نا جی کہ وہ جو پورے سال میں اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز ہوئے وہ سب کے سب اس کی ایکسس میں, وہ ان کے بارے میں اپنی رپورٹس میں لکھے گا, وہ پروفٹ اینڈ لاس پہ کامنٹ کرے گا, وہ ٹریڈنگ اینڈ مینوفیکچرنگ ایکسپینس پہ کامنٹ کرے گا, وہ انوینٹریز کے اوپر کامنٹ کرے گا, اور جو کچھ بھی ریلیٹڈ ہے وہ سب جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اس کے دائرہ کار میں ہیں, اور ان کے متعلق وہ ڈسکس کرے گا. اس کے بعد جب رپورٹ دے دی ہے, رپورٹ بنا دی ہے, رپورٹ کے کانٹینٹس پتہ چل گئے ہیں, تو جناب سیکشن 256 ریلیونٹ ہو جائے. سیکشن 256 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ریڈنگ اینڈ انسپیکشن آف آڈیٹرز رپورٹ, کہ جناب آڈیٹر نے رپورٹ دے دی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آڈیٹر رپورٹ جو ہے وہ جنرل میٹنگ میں ممبرس کے سامنے پڑھی جائے گی اور ممبرس کے سامنے رکھتی جائے گی, اینڈ ممبرس ول بی فری ٹو انسپیکٹ دا رپورٹ. اس کے بعد سیکشن 257 سگنیچر آن آڈٹ رپورٹ ایٹسٹرا, کہ کون بندہ ہے جو آڈٹ رپورٹ کے اوپر سائن کرے گا. دیکھیں, اگر تو کوئی انڈیویجل اپوائنٹڈ ہے ایز این آڈیٹر آف کمپنی تو پھر وہی سائن کرے. اگر کوئی فرم آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اپوائنٹڈ ہے ایز آڈیٹر آف کمپنی تو پھر اس فرم کا جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ اس کو سائن کرے گا, اور جو ڈیٹ اور پلیس یہ بھی جو ہے along with signatures on audit report جو ہے یہ کی جائے گی. With this, ladies and gentlemen, we are finished with our topic audit. آپ سے درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیونٹ سیکشنز ہیں ان کو ضرور پڑھیے گا اور ان کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. Now we are heading towards sharing with you a quotation on wisdom. کہا جاتا ہے, is there anyone who wants to learn from the experience of others? کہ کیا کوئی شخص ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سیکھنا چاہے؟ تو زیادہ تر آواز یہی آتی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں. تو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک دوسروں کے تجربوں سے سیکھیں, دوسرا جو آپ خود تجربے کرتے ہیں اس سے سیکھیں. لائف اتنی بڑی نہیں ہے کہ سارے تجربے جو ہیں وہ خود کیے جائیں. دیئر فور ایسے لوگوں کے تجربے جو کہ اوتھینٹک لوگ ہیں, جو کہ مین آف انٹیگریٹی ہیں, جو کہ ایمیننٹ لوگ ہیں, ان کے تجربوں سے فائدہ ضرور اٹھائیں. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.